الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آپ اس کا ایکو بند کریں، مجھے اپنا ساؤنڈ نہیں بتائیں، آپ درمیان میں ہلاتے ہیں، میں دنیا کے ساؤنڈ جانتا ہوں، سادہ کریں اس کو. لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، آواز کی دھمک مقصود نہیں ہوتی. بعض اوقات ساؤنڈ والے دوست صحیح چلاتے ہیں نا، دیکھو ہمارا ساؤنڈ اچھا ہے، تو ساؤنڈ اچھا بن جاتا ہے، آواز نہیں سمجھ آتی. پھر اس کو آہستہ کریں، بالکل جو قریب بیٹھے ہیں وہ بندے سمجھیں. بعض اوقات بندہ دور والوں کو سمجھانے کے چکر میں قریب والوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، تو ان کو سمجھاؤ جو سامنے بیٹھے ہیں. یہ جو ایکو ہوتا ہے نا، ساؤنڈ کی دھمک، یہ نعت میں چاہیے، تلاوت میں چاہیے، بیان میں نہیں چاہیے. بیان میں دھمک ہوگی تو ڈبلنگ پر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 111ویں پارے کے پہلے صفحے سے پڑھی ہے، اور سورت جمعہ کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک مروی روایت رسول اللہ کے فرمان کی شکل میں پڑھی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اس کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، ہمارا آج عنوان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ. میں آپ کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ پیش کر رہا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں آپ کی خدمت میں یہ چیز دلائل سے سمجھاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. میرے دوستو، دلیل دینے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن میں پیش کروں گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورت توبہ کی آیت نمبر 100 میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا صحابہ کرام کا طبقہ کامیاب ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا طبقہ کامیاب ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، جو مؤمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پائے اسے صحابی کہتے ہیں. تو یہ صحابی ہے، یہ طبقہ کامیاب ہے. صحابہ کے بعد کون کامیاب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے، تابع بننے والے کامیاب ہیں. کیسے کامیاب ہیں؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ نے صحابہ کو بھی کامیاب فرمایا، تابعین کو بھی کامیاب فرمایا. اور وہ حدیث پاک جو آپ اور ہم خطبے میں ہر وقت سنا کرتے ہیں، ہر وقت پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 3 زمانے بہتر ہیں. ایک زمانہ میرا ہے، ایک زمانہ صحابہ کا ہے، ایک زمانہ تابعین کا ہے. حضور کا زمانہ سب سے بہتر،
اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو صحابہ کرام کے زمانہ بہت بڑی شان رکھتا ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں۔ اور جو دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا کچھ اجمی لوگ آ کر دین کی دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ اجمی ہوں گے، عربی نہیں ہوں گے، تو صحابہ عربی تھے، ان میں اکثریت عرب کی تھی، 2-4 صحابہ عجم کے ہوں، جیسے رومی ہیں رضی اللہ عنہ یا سلمان فارسی ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اجمی کون ہوں گے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان کی قوم میں سے ہوں گے، اور ثریا ستارے سے علم کو نیچے لے کر آئیں گے، اللہ ان کو اتنی ویلیو دے گا۔ ان آیات کی روشنی میں صحابہ کے بعد اجمی لوگوں میں جو سب سے بڑی شخصیت نظر آتی ہے جس نے دین کی خدمت سر انجام دی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اجمی بھی ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کی خوشخبری بھی ہے۔ یہ پورے محدثین نے لکھا ہے، صرف حنفیوں کی بات نہیں ہے۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کی کتاب اٹھائیے عقود الجمان، اس میں امام ابو یوسف دمشقی صالحی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے بہت بڑے ترجمان امام جلال الدین سیوطی کی کتاب اٹھائیے تمییز الصحیفہ، اس میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن میں تمام خوشخبریاں پوری ہو رہی ہیں، تمام خوشخبریاں۔ کون کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اجمی ہوگا، پہلی خوشخبری۔ نمبر 2 دین کی خدمت سر انجام دے گا بہت بڑی۔ نمبر 3 وہ آدمی ستارے سے علم لائے گا۔ نمبر 4 صحابہ کے بعد آئے گا۔ یہ چاروں خوشخبریاں امام ابو حنیفہ پر پوری ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جمہور کے قول کے مطابق۔ سن 80 ہجری تک صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا تھا، بلکہ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی جوانی کے 30 سال صحابہ میں گزارے ہیں۔ نمبر 2 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بعد آئے ہیں۔ دوسری بات امام ابو حنیفہ اجمی ہیں، باقی کوئی ائمہ اربعہ میں امام اجمی نہیں ہے۔ امام مالک بنو اصبہی قبیلے کے ہیں، وہ عربی قبیلہ ہے۔ امام شافعی مطلبی قبیلے کے ہیں، وہ عربی قبیلہ ہے۔ امام احمد شیبانی قبیلے کے ہیں، وہ عربی قبیلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اجمی قبیلے کے ہیں، اور اس حدیث پاک اور اس آیت کی مصداق ہے۔ تیسری دلیل، امام اعظم ابو حنیفہ دین کا بہت بڑا کام سر انجام دیں گے۔ کیا مطلب؟ اتنا بڑا کارنامہ اس سے پہلے کسی نے سر انجام نہیں دیا ہوگا۔ وہ کارنامہ کیا سر انجام دیا امام صاحب نے؟ وہ کارنامہ یہ سر انجام دیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہا اس دھرتی پر صحابہ کے بعد جس بندے نے قرآن اور حدیث کے مسئلوں کو اکٹھا لکھ کر امت کو دیا ہے، کتابی شکل میں لکھ کر دیا ہے، اس بندے کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ صحابہ نے لکھ کے نہیں دیا تھا، صحابہ کا زمانہ جو پہلے گزرا ہے۔ یاد رکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جہاد میں مصروف رہے، تبلیغ میں مصروف رہے، دعوت میں مصروف رہے، دین زبانی تو پہنچایا، مکمل کتابی شکل میں لکھ کر صرف قرآن امت کے حوالے کیا ہے، باقی زبانی رسول اللہ کے فرمان پہنچائے ہیں۔ صحابہ نے پہنچایا ہے لیکن زبانی طور پہ اوپر جہاں جہاں صحابہ گئے اپنے عمل سے حضور کی شریعت کو پہنچا دیا ہے، لیکن لکھ کر جس بندے نے دیا ہے وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے۔ چوتھی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے کہ وہ ثریا ستارے سے علم لائے گا۔ یہ قابل غور بات ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند اور سنجیدہ طبقہ ہیں، آپ مجھے بتائیں استاد سے پڑھا جاتا ہے یا ستاروں سے پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ستارے کو اپنا ٹویٹر بنائے، اس سے ٹیوشن پڑھے، ستارے کے کالج میں داخلہ لے؟ ستاروں سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا تو استاد سے جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، یہاں پڑھا جاتا ہے۔ ستاروں سے پاس پڑھنے تو کوئی نہیں جاتا۔
یہ ستاروں سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، ایک حدیث پاک ہو نا، وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک دوسری اس طرح کی حدیثیں ساتھ نہ ملا لو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا۔ الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ امام احمد فرماتے تھے جب ایک حدیث حل نہ ہو، اس حدیث کو دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا لو تو مطلب حل ہو جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے وہ ستاروں سے علم لائے گا، اگر یہ بظاہر حل نہیں ہوتی ہم سے تو ہم اس حدیث کی مدد دوسری حدیث سے لے سکتے ہیں، تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ادھر ہے وہ شخص امام ابو حنیفہ ستاروں سے علم لائے گا، پتہ چلا امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہوگا۔ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ملائیں تو مطلب نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے پیٹ سے مسئلہ لگانے سے بہتر ہے رسول اللہ سے پوچھ لیں، اپنی عقل سے مسئلہ بتانے سے بہتر ہے دین سے پوچھ لیں، اپنے آپ میاں مٹھو بننے سے بہتر ہے مسئلہ شریعت سے معلوم کر لیں، تو بات کھل کے سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں سریا ستارے سے علم لائے گا اور ایک حدیث میں صحابہ ستارے ہیں، مراد امام ابو حنیفہ اتنے رتبے والا ہوگا جس کی پہنچ صحابہ تک ہوگی۔ یہ چاروں نشانیاں امام ابو حنیفہ پر پوری ہیں۔ میری ایک ایک بات ایک ایک کڑی سے جڑی ہوئی ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنا، اسی ماحول میں سمجھنا۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کون سے صحابہ ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے؟ میں ان کے نام اور ان کی باتیں بتاتا ہوں، آپ دل کی تختی پر لکھ لیں۔ مسند الامام اعظم میں موجود ہے، جامع المسانید للخوارزمی میں موجود ہے، کتاب الآثار کے اندر موجود ہے، مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث پہ موجود ہے، مسند حارسی کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ 6 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حججت مع ابی سنۃ 16 فاذا نحن بمکہ، جب میں 16ویں سال کا تھا میں نے ابو کے ساتھ پہلا حج کیا۔ ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا، حولہ رجال، اس کے قریب بہت سا مجمع بیٹھا ہے اور وہ اس مجمع میں بیٹھ کے کوئی بات چلا رہا ہے۔ میں نے ابو سے پوچھا من ھذا، یہ آدمی کون اور اس پر مجمع کیوں ہے؟ مجھے ابو نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے نعمان، امام صاحب کا نام نعمان ہے، ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ابو سے کہا اچھا ان کا نام کیا ہے؟ تو مجھے ابو نے بتایا اسمہ یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، اسے عبداللہ بن حارث بن جز قبیلہ زبیدی والا کہتے ہیں۔ میں نے کہا یا ابی فدنا منہ، مجھے اس کے قریب کریں، میں اس کی زیارت کر سکوں، اس کے فرمان کو سن سکوں۔ امام فنی فرماتے فجعل یفرج عن الناس، میرے ابو نے ان مجمع والوں سے کہا کہ لوگوں تھوڑی مہربانی کر لو، میرا بچہ ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے، ذرا اس کو زیارت کر لیں، تو یہ بچہ اس معصوم میں آگے جانے دو۔ یوں کہہ کے ابو نے ان سے منت سماجت کی، وہ لوگ ہٹ گئے۔ کہتے ہیں حتیٰ دنوت منہ، میں اس صحابی کے قریب ہوا، رأیتہ و سمعتہ، میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے اور اس سے حدیث پاک بھی سنی ہے۔ یقول، وہ صحابی فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صحابی کرے میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو علم فقہ حاصل کر لو، دین میں مہارت حاصل کر لو، اللہ 2 انعام دیں گے، 2 انعام۔ نمبر 1، اللہ تمہارے اوپر تکلیفوں کے لیے خود ہی کافی ہو جائیں گے، تمہارے اوپر تکالیف نہیں آنے دیں گے۔ نمبر 2، تمہیں رزق کی پریشانی نہیں رہے گی، اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں گمان ہی نہیں ہوگا۔ میاں چنوں کے دوستو، امت تک یہ حدیث حضور کی پہنچی ہے تو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے پہنچی۔ پہلے صحابی عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی ہیں جن سے امام صاحب نے پڑھا بھی ہے، ان کی زیارت بھی کی ہے۔ جو بندہ کسی کو دیکھے اسے کہتے ہیں رؤیا، جو بندہ کسی کو سنے اسے کہتے ہیں روایا۔ امام ابو حنیفہ رؤیتاً، صحابہ کو دیکھنے والے بھی تابعی ہیں، روایتاً بھی تابعی ہیں، صحابہ سے حدیث سننے والے بھی تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، صحابہ کو دیکھا بھی ہے۔
वो सहाबा से सुना भी है। एक दूसरे सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी ज़ियारत इमाम अबू हनीफ़ा ने की है। और इमाम साहब फरमाते हैं मैं बसरा में था तो मैं इनकी ज़ियारत पे गया तो उन्होंने मुझे सजदा सहव का तरीका सिखाया कि जब नमाज में भूल हो जाए अन्नहुमा बाद सलाम सज्जती सहव, के हदीस पाक के मुताबिक नमाज में 2 सजदे करने पड़ते हैं जिन्हें सज्दा सहव कहते हैं। नमाज में भूल हो जाए तो सज्दा सहव का जुर्माना अदा कर दो तो आपकी नमाज जायज़ हो जाएगी। ये हदीस इमाम अबू हनीफ़ा ने अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल से सुनी है। एक तीसरा सहाबी हैं जिनका नाम है अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं रअयतु अनस युसल्ली फ़ी मस्जिदिल कूफ़ा, मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु अपने उस्ताद मुकर्रम की ज़ियारत की है। मैंने यूँ देखा कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे और मैंने उनको देख देख के नमाज का मसनून तरीका सीखा। मुबारक है वो लोग जिनके इमाम ने डायरेक्ट सहाबा को नमाज पढ़ते देखा है कि किस तरह पढ़ी जाती है। इमाम साहब ने इस सहाबी को इस तरह देखा है। चौथे सहाबी हैं हज़रत माकिल इब्न यसार रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं मैंने अपने इस उस्ताद सहाबी रसूल से सुना, वो फरमाते थे लहयतु अबी कुहाफ़ा का अन्नहा ज़राम हरफज, मैंने अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा की ज़ियारत की है। वो रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी दाढ़ी मुबारक ऐसे चमक रही थी सफ़ेदी से जैसे शोला चमक रहा होता है। ये हदीस भी इमाम अबू हनीफ़ा को अपने उस्ताद के वास्ते से मिली है। एक और उस्ताद है इमाम साहब के जिनका नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल-अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत जाबिर ये इमाम साहब के उस्ताद हैं। हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं मैंने इस सहाबी की ज़ियारत भी की है, इनका शागिर्द भी बना हूँ, इनसे मैंने हदीस पाक सुनी है। हज़रत जाबिर फरमाते थे हमारे उस्ताद मुकर्रम हमारे ईमान हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यूँ फरमाते थे कि लोगों किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो, बच्चियाँ पैदा हो जाएं, बच्चे पैदा ना हो, औलाद नरीना पैदा ना हो तो वो क्या करें, तो हुजूर उसका तरीका बताते थे। हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं सहाबी ने हमें वो वाक़या सुनाया कि रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे पास बच्चियों का एक बहुत बड़ा मजमा है, मैं इतनी बच्चियों का बाप हूँ लेकिन मेरे पास बेटा नहीं है, आप दुआ फरमाएं मुझे अल्लाह बेटा अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने पूछा ऐन अंत व कसरतल इस्तिग़फ़ार व सदका, ए अल्लाह के बंदे जब अल्लाह ने फरमाया है बंदा सदका करे अल्लाह औलाद नरीना देते हैं, बंदा इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह औलाद नरीना देते हैं, तू सदका क्यों नहीं करता, तू इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करता। हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ने फरमाया वकाना युकस्सिरु सदक़ता वस इस्तिग़फ़ारा, ये आदमी शुरू हो गया सदका करने पर शुरू हो गया इस्तिग़फ़ार करना शुरू हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ना, उठते बैठते आते जाते इसने अपना वजीफा बना लिया। फ़वुलिद लहू तिसअतुम मिनज़्ज़ुकूर, अल्लाह ने इसे 9 बेटों का वालिद बनाया। ये 5वें इमाम साहब के सहाबी भी हैं और इमाम साहब के उस्ताद भी हैं और सहाबी रसूल भी हैं। मैंने आगे भी बयान करना है और उन्वान, वरना मैं आपके सामने 22 हदीसें वो पढ़ सकता हूँ जो इमाम अबू हनीफ़ा ने डायरेक्ट सहाबा कराम से सुनी है। मेरे यहाँ तखस्सुस का इक्वल टू PhD जो कोर्स है उलमा का, मैं उसमें मुस्तकिल ये 22 वहदानियात पढ़ाता हूँ कि देखो ये 22 हदीसें वो हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से डायरेक्ट सुनी है। एक बंदा मुझे कहने लगा इमाम अबू हनीफ़ा को तो 22 हदीसें याद थी, आप उसे इमाम मानते हैं। बाज़ लोग गुस्सा होने लगे, मैंने कहा गुस्सा ना हो, ये ठीक कहता है, बात पूरी करनी चाहिए। 22 हदीसें वो याद थी जो डायरेक्ट सहाबा से सुनी थी, वैसे तो वो 5 लाख हदीसों का हाफिज था। आप नहीं समझे, वो लोग कहते हैं ना 22 हदीसें, कोई कहते हैं 17 हदीसें, 17 और 22 वाली बात ठीक है, ये इस तरह याद थी कि डायरेक्ट उन्होंने सहाबी रसूल के मुंह से सुनी है, वो हदीसें याद हैं। वरना इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं जमातुहा मिन 5,000 हदीस, मैंने 5 लाख हदीसों को हिफ्ज़ किया है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं है कि हदीस पाक से नावाकिफ़ थे, ये जो बात चलती है ना तो आधी बात। मेरे दोस्तों मैं एक जुमला कहता हूँ, लोग कहते हैं हमने तो सच बोला है, मैं कहता हूँ जी आपने सच बोला है लेकिन पूरा सच नहीं बोला। बाज़ औक़ात पूरा सच नहीं बोला जाता, आधा सच बोल दिया जाता है। ये आधा सच बोलना पूरे झूठ बोलने से ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको मैं मिसाल दूंगा तो आपके पल्ले पड़ेगी बात। पूरा सच बोलें, आधा सच बोलना
پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سچ بولنا ہے تو پورا بولو. مثلا لا الہ الا اللہ، یہ سچا جملہ ہے یا جھوٹا جملہ ہے؟ بولیے. آپ کو اور ہمارا ایمان ہے سچا جملہ ہے. لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ مگر کون ہے؟ اللہ ہے. پورا جملہ ہے. اب کوئی اسے یوں پڑھے لا الہ لا الہ لا الہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں، تو وہ کیمونسٹ ہوگا، وہ دہریہ بن جائے گا جو خدا کی ذات کا انکار کر رہا ہے. اگر الا اللہ ساتھ نہیں ملائے گا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ کہے یار یہ کیسے غلط ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہے. میں کہوں گا جی اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن آدھا پڑھا ہے، پورا نہیں پڑھا. اس نے سچ بولا ہے، آدھا سچ بولا ہے، پورا نہیں. امام ابو حنیفہ کے لیے بھی لوگ ہی آدھا سچ بول دیتے ہیں. یار لوگ آدھا سچ کہتے ہیں ہم نے تو سچ بولا ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے. تو خدا کے بندے پوری بات بتائیں. لکھا ہوا ہے 22 حدیثیں وہ یاد تھی جو ڈائریکٹ صحابہ سے سنی تھی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کل 22 یاد تھی. میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرتا ہوں. حضرت بزرگ ہمارے تشریف فرما ہے، اگر یہ یوں کہہ دیں کہ میرے پاس 50 روپے وہ بابرکت موجود ہیں جو مجھے میرے اساتذہ نے دیے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے دنیا میں بندہ کر دے. میں ایک بات کہتا ہوں، بھائی طاہر بیٹھے ہیں، میں کہوں گا آپ اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضیاء الرحمن بیمار ہے. بھئی ایک بات سے دوسری بات آپ نے کہاں سے نکال لی؟ امام ابو حنیفہ کو 22 حدیثیں یاد ہے، اس سے کیا مطلب 22 کون سی ہیں؟ تو بات پوری کرنی چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا یہ چوتھی خوشخبری امام ابو حنیفہ پر پوری ہو رہی ہے. یہ 5ویں استاد ہیں صحابی. میں پھر صحابہ کے نام بتا دیتا ہوں. حدیثیں میں کسی اور موقع پہ آپ کو تفصیلاً درس حدیث پہ سمجھاؤں گا کہ کون کون سی ڈائریکٹ حدیثیں امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے سنی ہیں. امام صاحب نے جو ڈائریکٹ سنی ہے ان کی تعداد 22 ہے. جو صحابہ کے شاگرد تابعین سے سنی ہے ان کی تعداد 670 ہے. اور جو صحابہ کے شاگردوں سے سنی ہے ان کی تعداد امام ابو حنیفہ کے یہاں 1700 ہے. اور باقی لاکھوں حدیثوں کا وہ بندہ حافظ ہے. وحدانی ہیں، ثلاثی ہیں، ثنائی ہیں، رباعی ہیں، پوری احادیث کی قسمیں ہیں، تفصیلات ہیں. پھر بندے کو بات جا کر سمجھ آتی ہے. امام ابو حنیفہ کے چھٹے استاد جو صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے حضرت واصلۃ بن الاسقا. 7ویں استاد جو امام ابو حنیفہ کے صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی حبیبہ. 8ویں استاد امام ابو حنیفہ کے جو ہیں اور وہ صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے حضرت سہل بن سعد الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ. 9ویں استاد امام ابو حنیفہ کو جو صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ. 10ویں استاد جو امام ابو حنیفہ کے صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے ابو امامہ باہلی الشامی رضی اللہ عنہ. 11ویں استاد امام ابو حنیفہ کے جو صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے سیدنا صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ. 12ویں استاد امام ابو حنیفہ کے جو صحابیہ رسول ہیں ان کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ. یہ 1 درجن وہ صحابہ ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے. تو جو 12 بندوں کی ڈائریکٹ زیارت صحابہ کی سن کر بتا رہا ہے تو یہ صحابہ ستارے ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو جو حدیث میں ہے کہ یہ بندہ آئے گا اور ثریا ستارے سے علم لائے گا، تو صحابہ سے علم لایا ہے یا نہیں لایا؟ تو یہ چوتھی نشانی بھی امام ابو حنیفہ پر پوری ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجمی تو امام بخاری بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ اجمی تو امام مسلم بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ اجمی تو امام ابو داود بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ اجمی تو امام ترمذی بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میرے بھائیو یہ امام ضرور ہیں، بڑے ضرور ہیں، اجمی ضرور ہیں، پر وہ نشانی ان پر پوری نہیں ہوتی کہ یہ صحابہ سے پڑھنے والے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی کے دشمن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی پر ابجیکشن اور اعتراض کر رہے ہیں. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں. ایک دوست ایک دن ہمارے حضرت استاد جی سے پوچھنے لگا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام تو باقی بھی سچے ہیں. سچے نہیں ہیں؟ استاد نے فرمایا جی سچے ہیں. تو اس نے کہا آپ باقی اماموں کو چھوڑ کے اسے کیوں مانتے ہو؟ حضرت استاد جی نے فرمایا بیٹا مسجدیں تو بہت سی ہیں، آپ باقیوں کو چھوڑ کے ادھر نماز پڑھنے کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے. تو حضرت استاد جی نے فرمایا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ امام اعظم ہے، یہ بڑا امام ہے. ایک شخص ایک دن مجھے بندہ کہنے لگا امام اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا امام، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور امام اعظم ہے. میں نے کہا سادے آدمی حضور امام اعظم نہیں، حضور رسول اعظم ہے. لفظ سیدھا بولیں، امام کا درجہ تو نبی سے بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم ہے. یہ حضور کو امام اعظم کیا کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ تو رسول اعظم ہے، حضور پیغمبر اعظم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہے. یہ امام اعظم کا معنی ہے صحابہ کے شاگردوں کا بڑا امام.
اس کا مقابلہ حضور سے نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے مفتی اعظم تو پھر حضور ہوئے، سب سے بڑے مفتی اعظم۔ آپ سعودیہ والوں کو کیوں کہتے ہو مفتی اعظم؟ کہ وہ مفتی اعظم ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، ہم نے کسی کے ریال لینے کے لیے اس کو مفتی اعظم مان لیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانا، تو مفتی اعظم کو مانا فتویٰ سب سے بڑا دینے والا نا، تو مفتی اعظم تو پھر اللہ کے رسول کو کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سب سے بڑے مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے، لیکن بعض اوقات اس پر سمجھ نہیں آتی۔ چلو میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی خوشخبری یوں قرآن میں اور یوں حدیث پاک میں آ گئی اور ان نے صحابہ سے پڑھا، امام ابو حنیفہ کا کارنامہ کیا ہے؟ انہیں کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ان کو سلام پیش کرنے پر مجبور ہے، اور امام اعظم کے نام کا لقب ان کے ساتھ یوں الاٹ ہو گیا ہے جیسے کسی کو باپ کی وراثت میں زمین مل جائے۔ لفظ امام اعظم کہو تو فوراً ذہن امام ابو حنیفہ پر جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاضی، فیصلے کی طاقت رکھنے والا یہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی سب سے بڑے قاضی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا امام ابو حنیفہ سے رشتہ کیا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیں تو بات کھل جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک شاگرد کا نام زوتی ہے۔ زوتی حضرت علی المرتضیٰ کو فلودہ کھلانے والا ایک شاگرد ہے۔ اس صبح سے لے کر اشراق کے وقت تک ان کی خدمت کرتا، پھر اس کے بعد زوال کے بعد آتا تو رات گئے تک حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہتا۔ ایک دن یہ زوتی آیا اور ان نے آ کے حضرت علی المرتضیٰ سے دعا کی درخواست کی، کہ دعا فرمائیں میری اہلیہ امید سے ہیں، میری اہلیہ امید سے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے اور میں بھی اس کو آپ کے سامنے دین کے لیے وقف کر دوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے دعا فرمائی، کچھ دن گزرے تو اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام ثابت رکھا گیا، اور یہ اپنے ثابت بیٹے کو اٹھا کر سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آیا۔ حضرت علی اشراق کی نماز پڑھ چکے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹا ان نے ہاتھ میں دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھایا اور اسے گھٹی دی ہے، سب سے پہلی گھٹی اپنی زبان دی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کو دعا دی ہے اور اس باپ کو اس کے بیٹے کو واپس کر کے نور نظر ہونے کی دعا کر کے واپس کر دیا ہے۔ میرے دوستو، میاں چنوں کے مسلمانوں، یہ ثابت عام بندہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا والد ہے، جس کو یوں سیدنا علی المرتضیٰ نے اٹھایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اقضاہم علی ہیں، اس کی گھٹی امام ابو حنیفہ کے والد کی زبان میں آئی ہے، تو اس گھٹی کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے امام اعظم بنایا ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ نعمان بن ثابت، امام صاحب کا نام نعمان، والد کا نام ثابت ہے، امام ابو حنیفہ کے والد یہ ہیں۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں پوچھوں، سچ بتانا۔ میں نے کہا آپ 10 پوچھیں، ہم سچ بتائیں گے، جھوٹ بولنا تو ہماری صفت پہ نہیں لکھا۔ مذہب پہ جھوٹ بولے تو قبر میں کیا جواب دیں گے، دین پہ جھوٹ بولے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولے غلط وہ بھی ہے، لیکن جو دین میں جھوٹ بولے وہ اس کائنات کا فرعون بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ دین میں جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا میں جھوٹ غلط، دین میں جھوٹ اس سے بڑھ کے غلط۔ جیسے گناہ کرنا باہر غلط، مسجد میں اس سے زیادہ غلط، تو دنیا میں جھوٹ بولنا غلط، دین میں جھوٹ بولنا اس سے زیادہ غلط۔ آپ بات پوچھیں، میں بتاؤں گا۔ کہنے لگا آپ کے امام میں ایک عیب نکال کے آ رہا ہوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے امام میں وہ عیب تھا۔ میں نے کہا یار، جسے اللہ کا رسول دعائیں دے، مجھے نہیں لگتا وہ عیب دار ہو، وہ تو بے عیب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں قصور ہو سکتا ہے آپ کی سوچ میں قصور ہو، چلو آپ لے کر آ جائیں، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، بات بنے گی تو جواب دوں گا، نہیں تو میں ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا، میں مان لوں گا۔ کہنے لگا امام ابو حنیفہ فرض نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس نے پوری زندگی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر اس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے، بقرہ عید کی نماز کہیں پڑھی ہے، آپ اس کی دکھا دیں نماز پڑھنا، میں آپ کے ہاتھ چوم کے آپ کی بات مان لوں گا۔ میں نے کہا جی آپ کی بات سچی ہے، امام ابو حنیفہ نے بقرہ عید کی نماز پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھی۔ تو کہنے لگا جی پھر آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا پھر بھی مانتا ہوں۔ اس کی وجہ، آپ نے آدھا سچ بولا ہے، پورا سچ نہیں بولا۔ آپ بتا دیتے کیوں نہیں پڑھی تو میرے خیال میں کہتا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اچھا میں نے تو پوری بات یہی پڑھی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو بتایا آدھا سچ گیا ہے نا، بندے کو اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہیں، دونوں ہاتھ دی ہیں، تحقیق پوری کر لے، جب تحقیق آ جائے گی تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں جواب دیتا ہوں، توجہ۔ مقدمہ شامیہ اٹھائیں، شامیہ کے مقدمہ صفحہ 126 کے اوپر حضرت امام شامی رحمہ اللہ کی اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے،
नस्बुर राया हिदाया की शरह का मुकदमा उठाएं। इमाम ज़ैद बिन हसन अल-कौसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये जिल्द अव्वल के सफ़ा 26 और शामिया का 126 है, ये दोनों बैरूत के तबा हैं। आप इसको निकाल के देखें तो इन किताबों में ये दलील मौजूद है। वक़द सल्लल फ़ज्र बिवुज़ुइल इशाई 40 सना। इमाम अबू हनीफ़ा वो शख्स थे जिन्होंने इशा के वज़ू से 40 साल तक सुबह की नमाज़ पढ़ी है। जो वज़ू इशा करता है वो पूरी रात इबादत में गुजारते, वज़ू न टूटता, सुबह की नमाज उससे पढ़ते थे। ये इमाम अबू हनीफ़ा है। और अगला जुमला वहज्ज खम्सन व खम्सीन हज्जतन, और अल्लाह ने इस बंदे को 55 मरतबा हज करने की सआदत अता फरमाई है। मैंने वो मिकात देखा है। आप मक्का मुकरमा से 180 किलोमीटर का सैल कबीर की तरफ सफ़र करें। सैल सग़ीर, सैल कबीर, ये मक्का का रास्ता है। ताइफ आएँ, मक्का से ताइफ के 2 रास्ते हैं, एक शॉर्ट रास्ता है, एक लंबा है। जो शॉर्ट है उसे तरीक़ुल हदा कहते हैं, और जो लंबा है इसे तरीक़ सैल कबीर कहते हैं। सैल कबीर के रास्ते से आएँ तो आपको मस्जिद कर्नल मनाजिल मिलेगी। ये मस्जिद कर्नल मनाजिल वो जगह है जिसे पुराने ज़माने में ज़ात इर्क़ शुमार किया जाता था। इस जगह इमाम अबू हनीफ़ा ने 55 बार एहराम हज का बांधा है। मैंने अपने उम्रों में एक उम्र मस्जिद कर्नल मनाजिल से एहराम इसलिए बांधा था कि हमारे इमाम ने 55 मरतबा इस जगह से एहराम बांधा है। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा ने 55 हज किए हैं। कुल उम्र जमहूर के कौल के मुताबिक 70 साल है। 15 निकालें, पीछे 55 बनते हैं। और इमाम साहब फरमाते हैं 15 साल पूरे हुए, 16वां साल मेरा शुरू था कि अब्बू के साथ पहले हज पे गया हूँ, और फिर उसके बाद हर साल हज, हर साल हज, हर साल हज। अल्लाह ने हर साल इस बंदे को बुलाया है। इसकी इतनी इबादत और हज कबूल था। और हाजी 10 ज़ुल्हज्जा को बकरा ईद के दिन घर में नहीं होता कि वो बकरा ईद पढ़े, वो मिना में होता है, मनहर में होता है। उस दिन उसको कुर्बानी करना ज़रूरी होती है। इसलिए हाजी बकरा ईद की नमाज नहीं पढ़ता। खुद अल्लाह के रसूल ने अदा नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल मिना में मौजूद थे, तो हाजी पर बकरा ईद की नमाज नहीं है। इसने एक नहीं 55 हज किए हैं। 15वें साल के बाद बुलूगत की उम्र शुरू हुई है। 16वें साल में इसका पहला हज है। 70 साल कुल उम्र है, हर साल हज किया है। इसलिए हाजी वहां होता है, वो बकरा ईद नहीं पढ़ता। तो पूरा सच बोल ले। खुदा के बंदे जब पूरा सच बोल ले तो बात निखर के सामने आएगी। खामखा से एतराज़ करना है, अल्लाह को जान नहीं देनी, फरिश्तों को जवाब नहीं देना, कब्र की घाटी बहुत सख्त है, कब्र की रात तन्हाई की रात है, वहाँ क्या जवाब देंगे? वहाँ बंदा अपने साथ नेकी लेकर जाएगा, अपनी नीयत लेकर जाएगा, इखलास लेकर जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा तो सहाबा का शागिर्द है। अगर मैं इसके ऊपर एतराज़ करूँ तो मिसाल वो यूँ भी बनेगी कि चाँद की तरफ मुँह करके थूकने वाले का थूक अपने चेहरे पर आता है, वो चाँद पे नहीं पड़ता। वह कल बिला यज़लिमुल बदर, जितना कोई गलत कहता रहे सूरज की रोशनी मांद नहीं पड़ती, और जितना चमगादड़ गलत कहता रहे फलौमुल हुफ़ाश ला यज़ुर्रु शम्स, वो सूरज और चांद को गलत नहीं कह सकते। जो चीज़ का डंका दीन में बच गया है उसको बंदा तस्लीम कर ले, इसे ईमानी तकाज़ा कहते हैं। तो मान ले कि उस बंदे ने 55, अल्लाह के बंदे इनकार थोड़ी किया, उसने इनकार तो नहीं किया ना। अगर यही बात है, सुनो, अगर यही बात है कि एक बंदा एक अमल पूरी जिंदगी न कर सके किसी दीनी वजह से, वो गलत होता है। मुझे बताएं कुरान करीम में जहां अल्लाह नमाज का हुक्म देते हैं अकीमुस्सला, वहां ज़कात का हुक्म देते हैं वातु ज़का। अल्लाह ज़कात के लिए फरमाते हैं खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका व तुत्ताहिरुहुम, पैगंबर जो सदका और ज़कात देगा इसका माल पाक हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं जो ज़कात नहीं देगा यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत में जहन्नम के अंदर युहमा, इन्हें बुखार कर दिया जाएगा, फतुकवा बिहा जिबाहुम, काविये से इनके चेहरों को, इनकी पीठ को और इनकी पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यह तुम्हारा माल है, तुमने ज़कात नहीं दी थी, फ़ज़ूकुल अज़ाब, आज अल्लाह का अज़ाब ले लो, बिमा कुंतुम तकनिज़ून, क्योंकि तुम ज़कात नहीं देते थे, माल अपनी जेब में रखते थे। अगर यही बात है कि आप कहते हैं इमाम साहब ने बकरा ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो गलत, हालांकि शरई तकाज़े पे नहीं पढ़ी थी, शरीयत की वजह से नहीं पढ़ी। हाजी उस दिन मिना में होता है इसलिए नहीं पढ़ी, मजबूरी ये थी, वरना वो नमाज बकरा ईद के मुनकर नहीं थे। अगर कोई बंदा बहाकम बदहन यूं कह दे कि अल्लाह के रसूल की उम्र 63 साल है, एक साल में हुजूर ने ज़कात नहीं दी और यकीनन नहीं दी, खुदा की कसम हदीस की किताबें खोल लीजिए, बुखारी
बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, सही इब्ने हिब्बान, सही इब्ने खुज़ैमा, मुस्तदरक अल सहीहैन, कंजुल उम्माल, तबरानी अल औसत, तबरानी अल असवद, तबरानी अल औसत, तबरानी सगीर, तबरानी कबीर, जितनी हदीस की किताबें खोल लीजिए, किसी एक हदीस में नहीं है हुजूर ने एक दिरहम ज़कात का दिया हो, एक दीनार ज़कात का दिया हो। जब अल्लाह के रसूल ने ज़कात नहीं दी, आप कहोगे रसूलुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह गुनाहगार हैं। क्या कोई बंदा ये कह सकता है अल्लाह के रसूल ने गलत किया है? हर बंदा कहेगा ज़कात तब फर्ज होती है जब बंदे के पास माल की फरावानी हो, ज़कात तब फर्ज होती है जब बंदे के पास माल हो, साहिब निसाब हो, माल का मालिक होगा, एक साल गुजरेगा अब ज़कात देगा। हुजूर के पास माल नहीं था, हुजूर ने फ़क्र में इख्तियारी फ़क्र पे ज़िंदगी गुजारी। माल होता तो ज़कात देते, माल नहीं है ज़कात नहीं दी, लिहाजा ठीक है। इसी तरह इमाम अबू हनीफा का मसला है, इनके ऊपर बकरा ईद की नमाज तब फर्ज होती जब ये घर में होते, उस दिन ये हज पे है, हाजी पर फर्ज नहीं होती। बात पूरी करनी चाहिए। अगर कोई यूं कह दे रसूलुल्लाह ने ज़कात का 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर क्या जवाब देंगे? इस तरह के एतराज़ करके बंदा दीन की खिदमत नहीं करता, दीन को गिरा रहा होता है। तो मैंने शुरू में जो कहा था ना कि सच बोले और सच भी पूरा बोले, आधा सच ना बोले। आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक हुआ करता है। इमाम अबू हनीफा का कारनामा क्या है, मैं ये कह रहा था, सुने। इमाम साहब की आदत मुबारक ये है, कुरान पाक में मसला मौजूद हो बस ठीक हो गया, हदीस पाक में मसला मौजूद हो ठीक हो गया, लिख लो। कुरान हदीस में मौजूद वाज़े नहीं है, सहाबा का फतवा क्या है देखो। सहाबा का फतवा मिल गया जी ठीक है। अगर सहाबा के फतवे में इख्तिलाफ आ गया तो इमाम साहब फरमाते हैं खुलफाए राशिदीन को देखो वो किस तरफ है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखो किस तरफ है। जिस तरफ खुलफाए राशिदीन की ताईद है वो ले लेते हैं। उसके बाद ताबईन का नंबर आता है, और ताबईन में बड़ा ताबी खुद इमाम अबू हनीफा है। उसे ताबईन की तरफ देखने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ताबी है। सुनो, इमाम अबू हनीफा ने यूं मसाइल जमा किए और जमा कर करके उम्मत की खिदमत में लाकर रख दिए हैं। आप कोई सा मसला उठा लीजिए, कोई सा मसला जो इमाम अबू हनीफा ने लिखा है वो कुरान हदीस से निकाल के लिखा है। एक बंदा मुझे कहने लगा इमाम अबू हनीफा के मसलों में तो हदीस की मुखालफत है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इमाम अबू हनीफा ने हदीसें उनसे सुनी है जिनने खुद हुजूर से हदीसें सुनी है, वो हदीस की मुखालफत करता है। बता, मैंने कहा कहाँ है? आप सवाल करो, इंशाअल्लाह ये अहनाफ का बेटा आपको जवाब देकर जाएगा। बोले कहाँ मुखालफत है? कहते हैं हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए हैं कंधों तक, और आप तो कहते हो कानों की लौ तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहो। आप कानों की लौ तक कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कंधों तक हाथ उठाए हैं। एक रिवायत में है हुजूर ने सीने के बराबर हाथ उठाए हैं। मैंने कहा बात पूरी हो गई? कहते जी हाँ। मैंने कहा अब सुन, हदीसें तो 3 हैं, 2 तो नहीं है। हया असदरई, सीने के बराबर हाथ उठाए हैं, एक हदीस। एक हदीस है हया लमन की बई, कंधों के बराबर। एक है हया लउज़नई, कानों की लौ के बराबर। हदीसें तो 3 हैं। तो जब 3 हदीसें हैं तो आप एतराज़ क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आप कंधों तक उठाते हो? कहते जी हाँ। मैंने कहा आओ मेरे इमाम का इश्क रसूल सुनो, हज़रत इमाम अबू हनीफा का इश्क हदीस सुनो कि इमाम साहब को हदीस से इश्क कितना था। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कानों की लौ तक हाथ उठाओ। गोया किसी ने पूछा होगा बाकी 2 हदीसों का क्या बनेगा। सुनो मेरे इमाम साहब ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, मैं ज़ुबान हाल से बता रहा हूँ। फरमाया कि अगर कोई सीने तक हाथ उठाए, हदीस के मुताबिक ठीक कर रहा है, लेकिन 2 हदीसों को छोड़ रहा है, कानों वाली और कंधों वाली। और अगर कोई कंधों तक उठाए, वो भी कानों वाली हदीस को छोड़ रहा है। लिहाजा मैं तुम्हें कहता हूँ, हनफियो, जब आप नमाज के लिए नियत करो तो हाथ यूं रखो, सीने से गुजारो पहली हदीस पे अमल, कंधों से गुजारो दूसरी हदीस पे अमल, कानों के साथ कर लो तीसरी हदीस पे अमल, कोई हदीस नहीं छोटेगी। तो इमाम अबू हनीफा तो हदीस का आशिक है, आप इसको कहते हो हदीस छोड़ने वाला है। और खुदा के बंदे अपनी छोटी सी इल्म को यूं लेकर इमाम अबू हनीफा के बारे में बात ना करे जिसे दुनिया इमाम आज़म कहती है। एक बंदा मुझे कहने लगा इमाम अबू हनीफा ने जो शरीयत तो लिखी है मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात है। मैंने कहा जी पूछिए।
کہتے ہیں یہ تو کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کوفی قاتلین حسین ہیں۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ جی ہاں۔ میں نے کہا پھر کہاں کا بندہ لوں؟ چلو کوفے والا تو تیرے مطابق شہر غلط ہو گیا، کہاں کا بندہ لوں؟ مکے کا لے لوں؟ ہاں جی مکے کا لے لو۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے کہ مکے میں تو ابو جہل رہتا تھا، پھر مدینہ کا لے لو۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، مدینہ میں تو منافق رہتے تھے، قرآن کریم میں۔ پھر مکہ مدینے کی عظمت تو ہے نا، ان منافقوں اور ابو جہل کی وجہ سے مکہ مدینے کی عظمت تو ضائع نہیں ہوتی۔ میں نے کہا قاتلین حسین پہ لعنت بے شمار ہے، ان ملعونوں کی وجہ سے شہر کوفہ کی عظمت بھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے بسایا ہے، علی المرتضیٰ نے آباد کرایا ہے، کیسے کہتے ہو؟ چند چوروں کی وجہ سے شہر خراب ہو جاتا ہے، چند ظالموں کی وجہ سے علاقے کو بدنام کر دیا جاتا ہے؟ وہ چند چور ظالم ہیں، وہ چند قاتل ظالم ہیں، ان کی وجہ سے پورے شہر کو غلط کیوں کہتے ہو؟ دلیل چاہیے، دلیل کے ساتھ بندہ بات کرے۔ ایک بندہ فلاں جگہ کا رہنے والا، اس پر اعتراض آ گیا، سنو میرے امام کو کوفے سے آنا چاہیے تھا، میں اس کی دلیل حدیث پاک سے دیتا ہوں، سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرمایا لوگو میرے طریقے پر عمل کرو گے سنت کہلاؤ گے، ابو بکر عمر عثمان و علی خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرو گے سنت کا طریقہ کہلائیں گے۔ لیکن سنو حضرت علی المرتضیٰ دنیا میں خلافت راشدہ کے اندر آخری خلیفہ راشد ہیں۔ حضور مدینہ سے گئے، ابو بکر مدینہ سے آئے، مدینہ سے گئے، حضور مدینہ سے گئے، عمر مدینہ سے آئے، مدینہ سے گئے، حضرت عثمان مدینہ میں آئے، مدینہ سے گئے، لیکن علی خلیفہ مدینہ سے بنا ہے، فوت کوفہ میں ہوا ہے۔ آخری خلیفہ کوفہ میں فوت ہوا، اس بات کی دلیل ہے کہ علم آگے اولیاء کے ذریعے چلے گا۔ علی آخری خلیفہ ہے، کوفہ سے گیا ہے۔ ابو حنیفہ پہلا امام ہے، کوفہ سے آیا ہے۔ جہاں سے علی گیا وہاں سے پہلا امام آیا، جگہ بھی یہی چاہیے تھی۔ اور کوفہ سنگم ہے عرب اور عجم کا، سنٹرل ایریا، درمیانی حصہ ہے۔ میرا امام اجمی ہے، ہمیں چاہیے بھی اجمی امام، جو اجمی ہو، عرب کی زبان سمجھتا ہو، عرب سے پوچھے، عجم کو سمجھائے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ یہ ہے، توجہ میری طرف توجہ، مقام اور مرتبہ یہ ہے، میرے امام نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ مجھے دیکھیں، بجلی کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، رہتی دنیا تک کارنامے یاد رکھے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے ان چھپے ہوئے مسائل کو بر وقت نکالا جو شریعت کی تہ میں چھپے ہوئے تھے، اندر سے نکال کے امت کے سامنے رکھا۔ یہ اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھانے سے لے کر نماز کی سلام تک 70,000 مسئلے صرف نماز کے لکھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اوپر اعتراض کرنے والوں، تم نماز کے 100 مسائل مجھے بتا دو، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ 100 مسئلے تے آندھے کوئی نہیں تھے، گل ابو حنیفہ تھے جنہ نماز دے مسئلے 70,000 لکھے نے، صرف نماز کے مسئلے۔ اور امام ابو حنیفہ نے جو شریعت کے مسائل لکھے ان کی کل تعداد 12,90,000 ہے۔ یہ آئیں بائیں شائیں کی بات نہیں ہے، میں اس پر دلائل رکھتا ہوں۔ 12,90,000 مسئلے تو امام ابو حنیفہ نے شریعت کے لکھ کر دیے ہیں، امت کو اپنے شاگردوں کے ذریعے لکھوائے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیں میرے دوستو، ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، مولانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فقہ حنفی موجود تھی، شاید کوئی آپ سے بھی پوچھے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی ہاں موجود تھی۔ کہتے اچھا امام ابو حنیفہ بھی تھے؟ میں نے کہا جی نہیں تھے۔ کہتے پھر فقہ حنفی کیسے تھی جب ابو حنیفہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے؟ میں نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے دے، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ یہ جو صحیح بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں حضور کے دور میں تھیں؟ کہتے جی تھیں۔ میں نے کہا امام بخاری بھی تھے؟ کہتے جی وہاں نہیں تھے۔
میں نے کہا کیوں؟ بخاری کی حدیثیں حضور کے دور میں موجود ہیں، خود امام بخاری دور میں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حدیثیں تو اس وقت تھیں، اس کو صحیح بخاری بعد میں لکھی، اس کو صحیح بخاری کہتے اس لیے ہیں کہ حضور والی پہلے والی حدیثیں بعد میں امام بخاری نے جمع کر کے امت کو بتائی، نام صحیح بخاری رکھا، باتیں حضور کی پرانی پہلے والی ہیں۔ میں نے کہا مسئلے بھی ایسے ہیں جو حضور کے دور میں تھے، بعد میں ابو حنیفہ نے جمع کر کے امت کے سامنے رکھا، نام فقہ حنفی رکھی۔ جیسے حدیثیں پہلے تھیں، خود امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نہیں تھے رحمہم اللہ، ایسے فقہ احناف کے مسائل بھی پہلے موجود تھے، اس کے امام ابو حنیفہ نہیں تھے، یہ بعد میں آئے ہیں۔ کہنے لگا بعد میں آئے ہیں تو اعتبار کیسے ہوا؟ یہ تو بعد کے مسئلے ہوئے۔ میں نے کہا نانا بعد کے ہوئے، سند پہلے کی ہے۔ اجی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں ابھی منواتا ہوں، سنو میرے دوستو، یہ دیکھو یہ جامعہ محمودیہ ہے آپ کے میاں چنو کا۔ جامعہ محمودیہ میں پانی ہے یا نہیں ہے جو زمین سے نکلا ہے؟ یہ پانی کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ کوئی ابھی سے آسمان سے ٹرک نہیں آئے جو انہیں ڈال دیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کے نیچے پانی موجود ہے، لیکن نکلا کب ہے؟ جب جامعہ محمودیہ بنا ہے۔ جب جامعہ بنا ہے تو پانی نکلا ہے۔ اب کوئی کہے یہ تو نیا پانی ہے، ہم نہیں پیتے، ہمیں اللہ والا پرانا پانی چاہیے، تو ہم کہیں گے خدا کے بندے یہ پانی اللہ والا ہے، نکلا اب ہے کہ ضرورت پڑی ہے۔ اللہ نے دین کی تہ میں مسئلے رکھ دیے تھے، نکال کے ابو حنیفہ نے امت کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس نے اپنے اندر سے نکالا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اپنی طرف سے دیا ہے، نام ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ہے، نماز حنفی ہے، نماز محمدی پڑھو۔ نماز حنفی کیوں پڑھتے ہو؟ نماز محمدی پڑھو، کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نماز بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر حدیث بخاری نہ پڑھا کرو، حدیث محمدی پڑھا کرو۔ اجی کیوں؟ میں نے کہا کلمہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث بھی حضرت محمد والی، بخاری والی کیوں مانتے ہیں؟ نہیں اللہ کے بندے، حضور والی حدیث ہیں، امام بخاری نے لکھ کے ہمیں دی ہیں۔ میں نے کہا نماز بھی حضور والی ہے، ابو حنیفہ نے لکھ کے ہمیں دی ہے، اس کو حدیث بخاری کہتے ہیں، اسے نماز ابی حنیفہ کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو پہچان کا نام ہے۔ آپ کہیں گے نلکے کا پانی، موٹر کا پانی، واٹر پمپ کا پانی، فلٹر کا پانی، نہر کا پانی، دریا کا پانی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ٹوٹی کا پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی، جوہر کا پانی۔ کوئی کہہ دے آپ کو یہ اتنے نام کیوں لیتے ہو؟ انزلنا من السماء ماء، ایک کہو خدا کا پانی، کیوں کہتے ہو ٹوٹی کا پانی؟ کیوں کہتے ہو موٹر کا پانی؟ کیوں کہتے ہو نلکے کا پانی؟ پانی تو اللہ کا ہے۔ آپ کہو گے پانی اللہ کا ہے، نکلا ٹوٹی سے ہے تو ٹوٹی کا پانی، نکلا کنویں سے ہے تو کنویں کا پانی، نکلا نلکے سے ہے تو نلکے کا پانی۔ میں نے کہا مسئلے حضور کے ہیں، نکال کے ابو حنیفہ نے دیے ہیں تو کہتے فقہ حنفی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی سے لکھا گیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ دین کو آسان شکل میں امت کے سامنے رکھا ہے، آسان شکل میں، آسان شکل میں، مشکل شکل میں سامنے نہیں رکھتے تھے۔ ایسے آسان مسئلہ بتاتے کہ بات نکھر کے سامنے آ جاتی۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ کے دربار میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ وہ جو آپ کے محلے کا پڑوسی ہے وہ رافضی ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتا ہے۔ وہ شخص حضرت عثمان کو بولتے نہیں ہیں۔ لائٹ آ گئی ہے تو یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا مجھے پانی پلا دو، اور نا مسلسل جنریٹر پہ چلائیں، لائٹ آئے جائے اس کا کیا اعتبار ہے؟ زندگی کا اعتبار نہیں ہے، وابڈا کا اعتبار ہے۔ جی بات کر، ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ فلاں بندہ ہے وہ حضرت عثمان کو یہودی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اسے سمجھائیں۔ تو امام صاحب کے سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ امام صاحب اس کے پاس گئے، بڑی اس نے آؤ بھگت کی خوشی سے اٹھ پڑا کہ واہ اتنا بڑا امام میرے گھر میں آیا۔ ٹھیک ہے مذہب کا مخالف تھا، لیکن گھر میں آنے کے لیے تو کوئی مہمان کا ادب احترام بھی تو ہوتا ہے۔ بہت خوش ہوا۔ آپ کیسے تشریف لائے؟
امام صاحب نے فرمایا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ کے آیا ہوں، بیٹی آپ کی ہے، بھتیجی میری ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی بھتیجی کا ایک اچھا سا رشتہ دے دوں، تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ اس نے کہا واہ حضرت امام صاحب، آپ تو میرے لیے بہت اچھا رشتہ لائے ہوں گے، آپ بتائیں ہم اپنی بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے پتہ تو کر لو بندہ کیسا ہے۔ اس نے کہا جی پتہ نہیں کرتے، آپ نے جو طے کیا ہوگا تو اچھا ہی طے کیا ہوگا، ہمیں کیا پوچھنا، آپ فرما دیں میرے سر سے ایک فرض کا بوجھ اتر جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا بندہ بھی اچھا ہے، بات بھی بہت اچھی طرح کرتا ہے، کما بھی لیتا ہے، امیر کبیر بھی ہے، آپ کی بچی کو خوش بھی رکھے گا، ایک چھوٹا سا عیب ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑیں جی، عیب تو چھوٹے موٹے ہر کسی میں ہوتے ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں پوچھ تو لو۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بس وہ بندہ یہودی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا اچھی بات کرتے ہو مولوی صاحب، میں نے تیری عزت کی، اکرام کیا، احترام کیا کہ تو میری بچی کا رشتہ لایا، اتنا بڑا امام ہمارے محلے کا بڑا ہے، اور آج تو مجھے کہتے ہو بچہ یہودی، بندہ یہودی ہے، میں اپنی بیٹی یہودی کو دوں، میری غیرت کے خلاف ہے۔ ہاتھ دکھانا۔ امام صاحب نے یوں ہاتھ تھام لیے، کہا ایک بات کہوں؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو ایک بیٹی یہودی کو نہیں دیتا، اور ادھر حضرت عثمان کو یہودی کہتے ہیں، حضور نے اپنی 2 بیٹیاں اسے دی ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کے نے ایسی بیٹیاں دیتی تھی؟ نعوذ باللہ حضرت عثمان ایسے تھے۔ عقود الجمان میں لکھا ہوا ہے اس بندے نے اسی موقع پہ توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں یہ غلط نہیں کہوں گا۔ اتنی آسان شکل میں دین پہنچانے والے کا نام امام حنیفہ۔ اور ایک بات میں کہوں، یہ فقہ حنفیہ پہ عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس عمل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ سے صحابہ نے سنا وہی امام ابو حنیفہ کو پڑھایا، اور وہی امام ابو حنیفہ نے لکھوا کے ہمیں دیا ہے۔ جو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا حضور کے واسطے سے، وہی صحابہ نے اپنے شاگرد کو دیا، اور شاگرد نے لکھ کے دیا ہے ہمیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جب صحابہ نے دین دیا ہے تو لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا تمہیں کوئی کہہ دے جب حضور پہ قرآن اترا ہے تو حضور نے خود کیوں نہیں لکھا؟ کہتے حضور نے لکھا۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ 21ویں پارے کا پہلا صفحہ، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ حضور تو اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے، یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ یہ کیسے کہتے ہو؟ حضور نے نہیں لکھا، اترا حضور پہ، حضور نے نہیں لکھا۔ وجہ کہتے ہیں حضور پاک نے نہیں لکھا تو حضور کے شاگرد صحابہ نے تو قرآن لکھ دیا۔ میں نے کہا صحابہ نے شریعت نہیں لکھی مکمل کی مکمل، تو صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ نے تو لکھ دیا۔ تو ادھر شاگرد لکھے تو استاد کا کام پورا کر رہا ہے، ادھر شاگرد لکھے تو استاد کا کام پورا کیوں نہیں کر رہا؟ یہ باتیں میرے بھائیوں یہ اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ یہ فقہ حنفی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علیحدہ ہو قرآن کا مسئلہ، الگ ہو حدیث کا مسئلہ، الگ ہو صحابہ کا فتویٰ، تینوں کو اکٹھا کر دو، اسے فقہ حنفیہ کہتے ہیں۔ جیسے علیحدہ ہو تو دودھ، علیحدہ ہو تو پتی، علیحدہ ہو تو چینی، تینوں کو ملا لو تو کیا بن گیا؟ چائے۔ اب کوئی کہے چائے ہے تو دودھ نکال کے دکھاؤ، اسے کہے نکال کے کیسے دکھائیں، اس میں مل گیا ہے۔ ہاں یہ ماننا پڑتا ہے۔ ایسے ہی فقہ حنفیہ میں قرآن اور حدیث کے مسئلے موجود ہیں، اس پر ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بنیاد نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بہت اچھے طریقے کا ایک ترتیب ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے کہ مفتی عبدالواحد تو نہیں بول رہا تھا، یہ تو مائک بول رہے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس کے ذریعے آواز اسی کی آئی ہے۔ تو یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، فقہ حنفیہ کے ذریعے نکل کے آیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو میرے دوستو آسان مسئلہ اس شخص کا مان لیں تو بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان رہتی ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ورنہ عام طور پہ اتنی مشکلات آتی ہیں، اتنی مشکلات آتی ہیں کہ بندے سے سمجھ نہیں پاتا معاملہ، سمجھ نہیں سکتا آپ مدہ۔ فقہ حنفیہ کو ہٹ کے کوئی کہے نا میں فقہ نہیں مانتا ڈائریکٹ مانوں گا، میں 5 سوال یوں کروں گا تو یقین مانے ایک قدم بندہ دین میں نہیں چل سکتا، ایک قدم یوں نہیں چل سکتا، ایک قدم۔ میں نے ایک بندے سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے مجھے بتا، ایک بندے نے اللہ اکبر یوں کیا ہے اور ہاتھ یوں رکھ لیے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ الٹے رکھے ہیں، اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو سن، اپنی عقل سے جواب نہ دینا، ہوئی ہے پھر بھی قرآن یا حدیث دکھانا، نہیں ہوئی پھر بھی قرآن یا حدیث دکھانا۔ اب چپ ہے؟ میں نے کہا مجھے دکھا دے، میں فقہ چھوڑ دیتا ہوں، میں حدیث پہ عمل کروں گا۔ ایک بندے نے اللہ اکبر کی نیت باندھی ہے اور ہاتھ یوں رکھ لیے ہیں، یوں اس طرح گردن پہ رکھے ہیں، اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث دکھانا، نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث دکھانا۔ میں ایک قدم آگے نہیں چلنے دوں گا، میں چھوڑ دیتا ہوں فقہ، آپ مجھے دکھا دیں میں مان جاتا ہوں۔ کیسی بات کہتے ہیں؟ آج کے دور میں کسی کو خون دینا چاہیے، انتقال دم،
یہ پورے قرآن میں نہیں ہے، پورے حضور کے فرمان میں نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں تو خون نکالنے کا حکم ہے، حجامہ کراؤ، خون نکالو۔ اگر کوئی بندہ اپنے والد محترم کو ہسپتال لے جائے اور وہ کہیں کہ اس کو بی پازیٹیو خون چاہیے، تو وہ کہے گا ہم خون لگانے کے لیے تو حدیث میں نہیں ڈھونڈتے، اور 1 کلو نکال لو، چلو رہی سی زندگی بھی اس کی ختم۔ پھر کیا کرو گے؟ خون دینے کا مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ میں فقہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا پھر آپ کیسے عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ سنت سے نماز میں 4 چاند لگتے ہیں، ہاں اگر فرض چھوڑ دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فرق میرے نبی کے صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کو بتایا ہے۔ میں اس شاگرد کو ہٹا لوں، تجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے اسے مانا ہے۔ ادھر ہاتھ رکھنے کے طریقے کی بھی مسنون بات ایسی ہے، اور انتقال دم خون کا مسئلہ بھی ایسے ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اصول آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون جا رہا ہے، نکالنے کے لیے خون نکالا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ خون کے نکالنا اسی لیے ہے کہ اس سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک اصول موجود ہے۔ امام سے فرماتے ہیں خون نکالنا ضروری نہیں ہے، اصل ضروری ہے صحت حاصل کرنا، حصول صحت ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں خون نکال کے صحت حاصل ہوتی تھی، آج کے زمانے میں خون دے کر صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو خون دیں پھر بھی جائز ہے، نکال لیں پھر بھی جائز ہے۔ اصل ہے حصول صحت۔ یہ اصول تو فقہ میں موجود ہے، اور اگر فقہ کو نکال دیں گے، آپ مجھے دکھا دیں کہ خون چڑھانا جائز ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ میں نے ایک مسئلے بتایا، ایک نہیں، اس کے ساتھ 2-3 صفر لگا لیں، 1000 100 بھی چلے جائے نا، تو ایک قدم بھی بندہ دین میں نہیں چل سکتا۔ اسی آسانی کے لیے صحابہ کے شاگرد کی فقہ کو اپنے بندہ سینے سے لگائے، دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ